تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی۔ بے شمار مرتبہ درود و سلام آپ کے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء بے کسوں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ملجا و ماوا، حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ معزز سامعین، میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ پس نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ معزز سامعین، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی اور صبح قیامت تک یہ سنت اسی طرح ہر سال جوش و جذبے کے ساتھ اہل ایمان اس کو مناتے رہیں گے، اس سنت پہ عمل پیرا رہیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سامعین گرامی قدر، حدیث میں ارشاد فرمایا قربانی جو شخص کرتا ہے، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض اس کو نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جانور کے جسم پر، اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جن جانوروں کی اون ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ
قربانی جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کو شامل رکھتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو اور خوش دلی کے ساتھ کرو۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ فرمایا اس میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دکھاوے کا، ریا کا معاملہ ہو جائے، تو ایسی قربانی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ صحابہ، قربانی کا گوشت جو ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا تمہارا تقویٰ اس کے ہاں پہنچتا ہے۔ وہ نہ تمہارے خون بہانے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ کرو اور اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ عزیزان گرامی قدر، فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہیں جو دنیا میں قربان کرتے رہے، تو روز قیامت یہ اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، یہ سواریاں بن کر آئیں گے، اور جس نے بھی دنیا میں قربانی کی وہ آخرت میں قیامت کے روز فرمایا کہ وہ حاضر ہوں گے وہاں پر۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس، خود اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرمایا۔ دیکھیں، آپ رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو اب حضور جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جانور کے گلے پر خود حضور نے چھری چلائی اور جانور کو ذبح فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور 2 قربانیاں کرتے، میں نے دیکھا کہ 2 قربانیاں کر رہے۔ میں نے عرض کی، میرے دل میں خیال آیا کہ پوچھ لینا چاہیے، قربانی تو ایک ہوتی ہے، حضور 2 قربانیاں کرتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ قربانی تو ایک ہے، آپ 2 کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علی میں ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اپنی امت کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، علی تو بھی جب قربانی کرنا تو 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے کرنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف بھی قربانی، امت کی طرف سے بھی قربانی دی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے ثواب کا کام آپ کر سکتے ہیں، اس کو ثواب جو ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس عمل سے، حضور کے اس فرمان سے واضح طور پہ پتہ چل گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تو
امتیوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس توفیق ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، جہاں وہ اپنی کرتے ہیں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کیا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، ایسا کمزور جانور نہ ہو کہ جو بیچارہ اٹھ ہی نہ سکے، بیٹھا ہو تو اٹھ ہی نہ سکے اپنے آپ، ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں، ہوگی نہیں۔ اچھا جانور ہو، صحت مند ہو، جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، آپ اس کی قربانی کریں۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ دوست جو ہیں وہ اپنے والدین کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کی جائے اور پھر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کی جائے۔ آپ کسی کے لیے بھی کرتے ہیں، والد کے نام کی کرتے ہیں یا والدہ کے نام کی کرتے ہیں، بھائی کے نام کی کرتے ہیں، کسی کے نام کی بھی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کہ پہلے اپنے نام کی قربانی کریں اپنی طرف سے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر آپ دوسرے کے نام کی قربانی کریں۔ ڈائریکٹلی کسی دوسرے کے نام کی قربانی نہ کریں۔ فرمایا کہ بڑا جو جانور ہے اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، تو 7 لوگوں میں کوئی بد مذہب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جس کے نظریات جو ہیں وہ غلط ہوں، قرآن و حدیث کے عین مطابق نہ ہوں، ایسا شخص ان 7 لوگوں میں نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ اس میں شامل ہوا تو کسی بندے کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو مسئلہ بیان کیا گیا، کہا کہ کوئی ایسا بندہ اس میں شامل نہ ہو جس کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو۔ اگر ایسا بندہ شامل ہو گیا، 7 لوگوں میں شریک ہے کہ کسی کی اس کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف گوشت کھانے کی ہے، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اکیلا بھی قربانی کرتا ہے، ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، تو نیت میں یہ آ گیا کہ گوشت ملے گا، گوشت کھاؤں گا، قربانی کا تصور نہیں ہے اس کے ہاں، تو یہ یاد رکھیے ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ بھائی گوشت تو مل ہی جانا ہے، یہ آپ نیت نہیں بھی کرتے تو وہ گوشت آپ ہی کا تو ہے، وہ آپ نے ہی تو لینا ہے، لیکن قربانی کی نیت رکھیے کہ میں یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں سنت ابراہیمی کو پورا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، میں اس کی توفیق سے یہ کام کر رہا ہوں۔ معزز سامعین،
اور ارشاد فرمایا گیا، بہتر کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ آپ اپنوں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک اپنے عزیزوں کے لیے رکھیں، اور ایک جو تیسرا حصہ ہے وہ غرباء اور فقراء کے لیے رکھیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، کسی کے گھر میں افراد زیادہ ہیں، اس کی اپنی فیملی کے ممبر زیادہ ہیں، تو وہ سارے کا سارا اپنے گھر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے، مطلب یہ واجب یا فرض نہیں ہے کہ آپ 3 حصے کریں، ایسی نہیں ہے۔ کریں تو اچھا ہے کہ دوسروں تک بھی آپ کا گوشت پہنچ سکے، دوسرے بھی گوشت جو ہے وہ آپ کا کھائیں۔ تو کوشش کریں کہ غرباء اور فقراء کو ضرور اپنی قربانی میں شامل کریں۔ ہر اس بندے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں جو آپ کی خوشیوں کا منتظر رہتا ہے۔ وہ لوگ جو ہماری خوشیوں کے منتظر رہتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے جو محلے دار ہیں، ان کو بھی آپ اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں۔ عزیزان محترم، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ عید کے روز جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اور پڑھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کو، مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اور جب وہ بندہ خود فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، کوشش کریں کہ اس عمل کو کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے عزیزوں کو، اپنے دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو اصال کریں، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، اور جب پڑھنے والا اس دنیا سے جائے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ عزیزان گرامی قدر، عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ 2 دن خوشی کیا کرتے تھے، 2 دن خوشی میں گزارتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں، اس کی کیا وجہ ہے تم خوشی کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شروع سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، جاہلیت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن خوشی کی جاتی تھی، تو ہم بھی خوشی کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب چھوڑو جاہلیت کے زمانے کو، اس پرانی روایت کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ تو عید الاضحیٰ، آج چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، اور
صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور ایک اور عرض کروں کہ اگر کوئی بھائی کسی سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے کسی دنیاوی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن جو ہے وہ صلح کرے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی رنجشوں کو بھول جائے اور صلح کر لینی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرنا اور ناراض رہنا یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ناراض ہے کسی دنیاوی وجہ سے تو وہ اس کو منا لے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو جو پہلا بندہ ہوتا ہے جو صلح کی طرف پہلے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا جو تھا تو ناراض، لیکن اس نے یہ ارادہ کر لیا اللہ کی رضا کے لیے کہ میں جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی جس سے میں ناراض ہوں میں اسے صلح کر لوں، اور ارادہ کر کے نکل پڑا، تو فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سو پلیز جو بھی ناراض ہیں ایک دوسرے سے تو اپنی رنجشوں کو ختم کریں، صلح کریں، محبت جو ہے وہ پھیلانی چاہیے۔ نفرت تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں، نفرت بہت زیادہ ہے، تو نفرت اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی ہے۔ محبت کریں ایک دوسرے سے، غرباء سے محبت کریں، فقراء کے ساتھ محبت کریں۔ جہاں پر آپ خوشیاں کرتے ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ عزیزان محترم، یتیم جو ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ ارشاد فرمایا حدیث میں، جس نے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ سر پہ ہاتھ رکھنے والے جو بندہ ہے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس قدر اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ محض اللہ کی صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایسا کام کیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ وہ یتیم ہے، شفقت کا ہاتھ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔